نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس آیت کریمہ میں موت کی سختی کا ذکر ہوا۔ موت کی سختی نزا کی حالت، نزا کی اس تکلیف کا نام ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صرف روح پر اترتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت سمجھایا، غور سے سماعت کیجیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نزا یعنی موت سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو نزا کی کیفیت کہتے ہیں، کہ جب انسان کا وقت اجل آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس تکلیف کا نام ہے کہ جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو زندگی میں کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا جو درد ہوتا ہے وہ صرف روح کے اس جزء کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے کہ جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی جل جائے، جیسے آگ لگ جائے کسی کے جسم میں، تو جلنے کا اثر امام غزالی کہتے ہیں یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جلنے والا عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جزء آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء، اس اجزاء میں جو پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جو ہیں وہ جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے کہ جس تک تلوار یا کانٹا وغیرہ لوہا پہنچا ہو، اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور نزا کی تکلیف فرماتے ہیں نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور وہ تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ، کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدم کی پاؤں کے نیچے تک فرماتے ہیں ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو کہ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹ دینے سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جاتا ہے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کہا سوچو تو صحیح کس قدر انسان کو تکلیف ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، وہ چیخ بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے سب سے پہلے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری انسان کی قوت جو اس کے اندر ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کی اعضاء جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اب اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، اور یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرمایا کہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ اس وقت موت کے وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ میں روؤں، میں زور زور سے روؤں اور میں چلاؤں، میں مدد مانگوں، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے اندر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے ایک غرغرہ
کی آواز سنائی دیتی ہے اور سب سے پہلے اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اب اس بندے کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس بندے کی باڈی سے وہی مٹی ظاہر ہوئی کہ جس سے وہ بنا تھا، اب وہ رنگ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ جو اس کی اصل فطرت تھی اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، انگلیاں سبز یعنی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو فرمایا ایسے بدن کا حال نہ پوچھو کہ جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو، ذرا غور تو کرو، صرف انسان کی ایک رگ کو اگر کھینچ لیا جائے تو کیسی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب درد میں مبتلا روح کو بھی انسان کی کھینچ لیا جائے، کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ انسان کی باڈی کی تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، یعنی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی باڈی کے جو قدم ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، ہر عضو میں ایک نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں توبہ کا دروازہ بھی اس کے لیے بند، یعنی اس کی روح یہاں تک جب پہنچی اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند، اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ایک شاعر نے موت سے غافل انسان کے لیے ایک بڑی نظم خوبصورت لکھی، اس نے کیا خوبصورت کہا کہ موت اجل موت کو کہتے ہیں، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، موت جو ہے وہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر ایک مقام پر نہیں بلکہ ہمیں بار بار موت کے بارے میں اللہ نے مختلف انداز سے بتایا۔ کہیں اللہ فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تم میں موت مقرر کر دی، کہیں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط تم قلعوں میں ہو وہاں بھی موت تمہاری اگر لکھی ہے تو وہ آئے گی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اور وہی یعنی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، فرشتوں سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اللہ نے بتا دیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم فرماؤ بے شک وہ موت
کہ جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ ان آیات میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک موت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں موت کو ایک مقرر کر دیا ہے، اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ پیغام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ مضبوط ترین اگر ہم مکانات پہ بھی چلے جائیں تو موت تو وہاں بھی آ کر رہے گی، اور اللہ کے فرشتے یہ کسی مکان یا قلعے کے وہ محتاج نہیں کہ وہ کھلے گا تو وہ اندر جائیں گے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی جو اللہ نے لگا دی کسی کی روح قبض کرنی ہے۔ تو اگرچہ کوئی مضبوط ترین قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لے، لیکن اللہ کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ پھر موت سے غافل رہنا، نزا کی حالت میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر نہ کرنا، اور موت کے بعد برزخ والی زندگی کی اور حشر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا، یہ پھر ہماری انتہائی نادانی ہے۔ اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور ہم ان چیزوں کی فکر بھی ہمیں نہ ہو، تو پھر اے انسان، کسی شاعر نے کیا کہا تھا، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ تو موت کے لیے ہمیں ہم وقت تیار رہنا چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور نزا کی جو تکلیف امام غزالی نے کیا آپ کو نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ صرف انسان کو تلوار سے اگر کاٹا جائے تو جہاں زخم لگا ہے وہیں تک وہ روح کا جو تعلق اس سے ہے، باڈی سے، وہ تکلیف وہاں تک ہے۔ لیکن انسان سوچے تو صحیح، موت تو روح پر طاری ہوگی، اور جب روح کو ہی نکال لیا جائے گا، کیا اس وقت انسان کی کیفیت ہوگی؟ الامان والحبیب، کہ نہ چیخ سکے گا، نہ رو سکے گا، نہ چلا سکے گا، نہ کسی سے مدد مانگ سکے گا۔ ہمارے سامنے بھی لوگوں کی روحیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم تو صرف دیکھتے ہیں یہ ایک جھٹکا آیا، یہ تو ایسا چلا گیا، یہ تو ہم ایسے ہی بس کہتے ہیں کتنی آسان ہو گئی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس وقت وہ بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا کیفیت ہے، کیونکہ وہ وہی جانتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی وہ جو اس کا موت کا جو وقت ہوتا ہے، جو تکلیف اسے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بتا سکے، اس کی باڈی میں حرکت کرنے کی بھی وہ طاقت نہیں رہی، اس کے دل، اس کی آنکھیں نہیں بتا سکتی۔ صرف اس کی جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اڑ جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ بہت ایسا منظر ہے کہ اسی لیے ہمیں یہ بار بار قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی موت کے لیے اسی لیے فرما دیا کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ یہ وہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا، اللہ ہمیں اس سے بھاگنے کے بجائے، موت سے ڈرنے کے بجائے موت کے لیے ہم تیاری کریں۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور اسی لیے ہم بزدل ہو گئے ہیں، ہمارے اندر سے بزدلی زیادہ آ گئی کہ ہمیں ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے موت سے وہ نہیں ڈرتے تھے، موت تو آنی ہے، اس حقیقت کو وہ سمجھ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگا دیا۔ تو پھر ان کی جب روح بھی نکل رہی تھی تو وہ منظر بھی قرآن بتاتا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ اللہ اس وقت موت کے وقت پیغام دے رہا ہوتا ہے فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ منظر تو نیک لوگوں کا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی موت کی فکر عطا فرما لے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص للہیت یقین کی دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین تجھ سے ملنا حق ہے، اور جو تجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے مولا تو اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو تجھ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اے اللہ، اور وہ ملنا موت کے ذریعے ہی ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما اے اللہ، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تیرے محبوب کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس وقت ہماری روح قبض ہو، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہماری قبر ہماری آخرت اچھی فرما دے۔ درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم جس کی جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔